تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات، کچھ رکوع کے بارے میں ارشاد ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ قرات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ قرات کے اندر اب عموماً سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ساتھ اس کے سورت ملائی جاتی ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے کہ یہ پڑھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جی، بعض لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں، اور اب جیسے ہم نے بیان کیا تو وہ شاید یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ شاید مطلب مستحب کام ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ سورت ملانا۔ تب یہ ہے کہ مطلقاً قرات کرنا تو فرض ہے کہ کوئی بھی ایک مطلقاً آیت قرات کر لی جائے، پڑھ لی جائے، چھوٹی یا بڑی، تو فرض ہے، لیکن ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب و سورۃ معہا، کہ کوئی نماز کامل نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے بغیر اور اس کے ساتھ سورت کے بغیر، یعنی کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانی پڑے گی، تب نماز کامل ہوگی، ورنہ نماز ناقص رہے گی۔ تو ناقص رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ تو مطلب ہے کہ قرات کے اندر ترتیب یہ بنے گی کہ مطلقاً کسی ایک آیت کی قرات کرنا فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا اور ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، ساتھ سورت ملا لیتا ہے، تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اور چوتھا فرض جو ہے رکوع کرنا۔ اب رکوع کا مطلب ہے جھکنا، اور اس کی حد یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائیں، کہ اتنا جھکا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے تو یہ رکوع ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، اور یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ لیکن اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنا جھکے کہ اس کی پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہو جائے اور گھٹنے اپنی ہتھیلیوں سے پکڑ لے اور انگلیاں کشادہ رکھے، کہ حدیث پاک کے اندر رکوع کا طریقہ یہی آیا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے اندر تسبیح پڑھی جائے گی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذالک ادنا، کہ یہ 3 مرتبہ پڑھنا ادنا درجہ ہے، کہ 3 مرتبہ پڑھی جائے، 3 مرتبہ ادنا درجہ ہے، اس سے زیادہ مرتبہ پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ تاکار آدمی پڑھی جائے، یعنی کہ 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، اس سے زیادہ جتنی بھی پڑھی جائے بہتر ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ کہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، رکوع کرنا فرض ہے۔ کہ رکوع کر لیا، اگر ایک بھی تسبیح نہیں پڑھ سکے تو رکوع کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر تسبیح ایک مرتبہ بھی نہیں کی تو ایسی صورت میں سنت کا ترک ہوگا، نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ